دوستوں، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ایک قرآنی آیت اور رب کریم کے یہ دو نام پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی اتنی فضیلت اور برکت ہے، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو شخص بھی یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے اس کی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آج جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی ہو جائے گا۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگدستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر رب کریم نے چاہا تو پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ والوں، یہ اتنا طاقتور وظیفہ بتا رہا ہوں کہ اگر 1 منٹ کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی تقدیر بدل جائے، پورے سال کی ترقی، عروج اور کامیابیاں آپ کے مقدر ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ مانگنے والے کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا۔ یہ اپنے ساتھ رحمتیں برکتیں لے کر آیا ہے۔ اللہ والوں، آپ نے اس مہینے کو ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج کا یہ خاصم خاص وظیفہ چھوڑ دے گا، اور خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ کر لے گا۔ اللہ والوں، آج ہر کوئی پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ گھر میں اخراجات پورے نہیں ہوتے، بچوں کی فیس ادا نہیں ہوتی، لیکن رب کی رحمتیں ابھی بھی موجود ہیں، رب کی برکتیں ابھی بھی موجود ہیں۔ آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی لاچاری سے، مجبوری سے، پریشانیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتے ہیں، اپنے گھر میں ہر طرح کی ناکامی سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ کیجئے گا۔ اللہ والوں، آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، پورا سال ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ وہ لوگ جو نوکریوں کے لیے پریشان ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کر لیں، بڑی بڑی محنت و مشقت کے باوجود نوکریاں ملنے کا نام نہیں لے رہی، چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، تو آج آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ دکان پر بیٹھے ہیں، دکان پر پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگوں کی دکانیں چل نہیں رہی، دکان پر گاہک نہیں آتے، انشاءاللہ العزیز اپنی دکان پر بیٹھ کر اس خاص عمل کو پڑھیں، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ اگر آپ بند کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتے ہیں تو ترقی اتنی آئے گی کہ لوگ آپ سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جب کوئی بندہ اپنے رب کے سامنے بھکاری، فقیر، منگتا بھکاری بن کر بیٹھتا ہے تو پھر دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آتی ہے۔ اللہ والوں، آج وہ عمل لے کر آیا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد رب بندے سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنے گھر میں خوشیاں لانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر میں رحمتیں برکتیں چاہتے ہیں، خوشیوں سے جھولیاں بھرانا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ خاص وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر کیجئے گا۔ یہ عمل آپ نے میرے کہنے پر پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ عمل پڑھنے کے بعد آپ پورے سال، بلکہ سال کے پورے مہینے ہاتھ اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والوں نے وظیفہ بتایا تھا۔ آپ چاہیں دنیا جہان کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ لوگ انڈیا میں رہتے ہیں یا پاکستان سے ہیں یا بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ابھی وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے پورے سال کے رزق اور دولت کے خزانے لوٹنے کا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ لوگوں کی بند تقدیر کے تمام تالے کھل جائیں گے، اور جو بندہ بھی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھتا ہے وہ پورے سال کے فائدے اٹھاتا ہے۔ اس عمل کو آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کی
کوئی پابندی نہیں۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو لازمی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کو اس عمل کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اور جو میری دکھیاری پریشان بہن بھائی ہیں، جو میری مائیں بہنیں پریشان ہیں، جو میرے بزرگ پریشان ہیں، جو اپنے گھر میں جوان بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ اتنے مجبور ہیں کہ مسجدوں میں بیٹیوں کے رشتوں کی دعائیں کراتے ہیں۔ آج بیٹیاں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے۔ آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا، بیٹیاں یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا، بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے، رشتہ خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گا۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہو چکا ہے، در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، تو آج رزق کے لیے پڑھ لے، ماں باپ پڑھ لیں، بچہ خود پڑھ لے، ہاتھ پھیلا کر آپ لوگوں نے بنگتا بھیکاری فقیر بن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اس عمل کو پڑھنا ہے۔ 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، آپ کا روزگار یقین کریں ایسا خوشادہ ہو جائے گا کہ آپ لوگ دعائیں دیں گے کہ یہ برکت، یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی ایک اور خاصیت ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو عزتوں سے بھی نوازے گا۔ آپ نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو کامیاب ہیں، جو امیر ہیں، لیکن ان کی عزت نہیں ہے، لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لوگ جو ہیں پیٹھ پیچھے ان کو گالیاں تک بکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی اللہ رب العزت اتنی محبت آپ بندوں کے دل میں ڈال دے گا کہ آپ کا ہر بندہ، بلکہ بچے بھی آپ لوگوں کی عزت کریں گے، گھر میں بھی عزت ہوگی، باہر بھی عزت ہوگی، آپ لوگ معاشرے کے باوقار لوگوں میں شمار کیے جائیں گے، لوگ آپ کے پاس اپنے مسئلے پوچھنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ پاک اس طریقے سے آپ لوگوں کو عزتوں سے نوازے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو پھر وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، پھر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے، جو طلب کرتا ہے، اس کو مل جاتا ہے۔ اگر وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو وہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھے، انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک ایسی زندگی جس میں نہ دکھ ہو، نہ درد ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ تکلیفوں کا آپ لوگوں کو سامنا کرنا پڑے، اور نہ ہی جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں آپ کو پڑنا پڑے۔ تو اللہ والو، آج اس بابرکت عمل کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، لوگوں کی ٹھوکروں سے بچ جاؤ گے، لوگوں کی اور زمانوں کی ذلت اور رسوائی سے انشاءاللہ بچ جاؤ گے۔ اگر آپ لوگ مقروض ہو اور قرض بہت زیادہ ہے، پریشان ہو، کس طرح سے قرض اترے گا، قرض جو ہے وہ کروڑوں تک پہنچ چکا ہے، یقین کریں آپ کا رب اتنا غفور و رحیم ہے، رب اتنا محبت کرنے والا ہے کہ جب وہ دیتا ہے تو نہ ہی وہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ بس چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اتنا شان والا رب، اتنا قدرتوں والا رب، اتنا بادشاہی والا رب جب آپ لوگوں کو نوازنے کے لیے تیار ہے تو آپ لوگ کیوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے؟ کیوں آپ لوگ باوضو مصلی پر نہیں بیٹھتے؟ مصلی پر بیٹھو، اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر آؤ، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرو اور اللہ رب العزت سے مانگو، وہ رب ضرور دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ یقین کرو گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے رب کی غیبی مدد آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ غیبی مدد کس کو کہتے ہیں، غیبی فرشتے کیسے آپ کی مدد کو آتے ہیں۔ آپ نے صرف توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کو اشارہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ مستند اور مجرب عمل ہے، جو بزرگوں کے بتائے ہوئے یہ اتنے آزمودہ عمل ہیں کہ لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگیاں بدل لی۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے
آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے درود پاک صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 بار پڑھ لیں، 5 بار، 7 بار، 11 بار، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کم سے کم درود ابراہیمی 3 بار تو پڑھا کریں، کیونکہ درود ابراہیمی کی بہت فضیلت ہے۔ جب آپ لوگ 1 بار درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ لوگ اللہ پاک کے حبیب پر 1 بار درود بھیجتے ہیں، اللہ پاک آپ پر 10 بار درود بھیجتا ہے، 10 بار سلامتی بھیجتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند بھی کرتا ہے، اور 10 نیکیاں بھی لکھتا ہے۔ سوچیں کہ درود پاک کی کتنی فضیلت ہے۔ 3 بار اول، 3 بار آخر، 6 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے تو سوچیں کتنا فائدہ ہوگا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے 1 بار اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ جو جس حاجت کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا چاہتا ہے، وہ فوری طور پر اس خاص مقصد کی نیت کرے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا، کیونکہ آج آپ کی مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنے ذاتی گھر کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آج رب کی ذات دینے والی ہے۔ آپ مانگنے والے بن جائیں گے، رب کی ذات آپ کو بانٹنے والا بنا دے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگ یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب العالمین کی بارگاہ میں موجود ہیں، یا تو پھر آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، یہ عمل بہت خاص ہے، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل کو پڑھنا شروع کرتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر دعا قبول و منظور ہو جاتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کی شان عظیم کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ رب کی عظمت کو، رب کی برکت کو لوٹنے کے لیے سبحان اللہ پڑھتا ہے تو رب کی ذات اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے، یہ کون ہے جو میری عظمت اور بڑائی بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے کی طاقت اور قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ جو بندہ 1 بار سبحان اللہ پڑھتا ہے، جنت میں 1 درخت لگ جاتا ہے۔ اللہ والو، آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آج کا پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا عمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ آپ نے 11 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران اگر 11 حاجات کو بھی ذہن میں رکھا ہو تو 11 کی 11 پوری ہو جائیں گی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار پڑھتے ہی پورے سال کی تقدیر تبدیل ہو جائے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پہ آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص دعا ہے، بڑی بابرکت دعا ہے، اور یہ نبیوں کی دعا ہے۔ اس کو دعائے ابراہیمی بھی کہتے ہیں، یعنی آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔
اللہ والوں، اس قرآنی آیت کو پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کریم کا پیارا بن جاتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے اتنی محبت فرماتی ہے کہ اس کی حاجت کے لیے، اس کی خواہش کے پیچھے، اس کی خوشی کے لیے ہر شے بیچنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ اور میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات کا وہ لاڈلا بنتا ہے۔ پھر دنیا کی کوئی حاجت آپ سے چھپ نہیں سکتی، پھر آپ جس چیز میں ہاتھ رکھتے ہیں وہ آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے بگڑے کام کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی، ہر مقصد کے لیے آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو مکمل اجازت ہے۔ صرف اتنا کہوں گا، آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے مانگ لو۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، 7 بار پڑھنا کیسے ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اللہ والوں، یہ ایسا عمل دے رہا ہوں جسے ایک بار پڑھنے سے پورے سال کی تقدیر بدل جاتی ہے، پورے سال کی خوشیاں مل جاتی ہیں، پورے سال کی بندشیں، رکاوٹیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ توجہ، آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ایک سانس میں 7 بار پڑھنا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس طریقے سے پڑھتے رہیں۔ میں نے 3 بار پڑھا ہے، چاہوں 7 بار بھی پڑھ لوں گا۔ تھوڑی سی پریکٹس لگتی ہے کیونکہ ابھی ایک لمبا بیان ہو رہا ہے تو میری سانس ویسے ہی پھولی ہوئی ہے اور جو بلڈ پریشر ہے وہ بڑا ہوا ہے، تو لہٰذا جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ لوگ تو نارمل ہوں گے، اور ویسے بھی نارمل انداز میں ہی وظیفہ کیا جاتا ہے۔ روتے ہوئے اگر آپ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہوں تو پھر آپ کو تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، ورنہ آپ لوگ آرام سے اس عمل، اس وظیفے کو کر لیں گے۔ چند بار کے دہرانے سے یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ یہ مت سوچئے گا کہ آپ لوگوں نے چند بار دہرایا، وظیفہ نہیں ہوا تو ایسا نہ ہو کہ آپ سے کوئی گڑبڑ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، ایک سانس میں 7 بار پڑھنا ہے۔ بے شک 100 بار ٹرائی کریں اور 100 بار آپ لوگ ناکامیاب ہوں، پھر بھی آپ لوگ کوشش کرتے رہیے گا، انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ لیکن پڑھنا ایک سانس میں 7 بار ہے، اس کو آپ لوگ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ توجہ رب کی طرف رکھتے ہوئے، رب کی ذات ایک سانس ٹوٹنے سے پہلے فرشتے کو زمین پر بھیجتی ہے۔ ایک سانس ٹوٹنے سے پہلے کتنا وقت لگتا ہے؟ تقدیر بدل جاتی ہے، فرشتے رزق اور دولت سے جھولیاں بھر جاتے ہیں۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ایک سانس میں 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی مل جائے گا۔ جب تک آپ کا سانس ٹوٹتا رہے گا، آپ دوبارہ کوشش کرتے رہیں گے، جب تک ایک سانس میں 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل نہ پڑھ لیں۔ کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ صرف ایک سانس میں 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ یقین کریں یہ بزرگوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، بزرگان دین کا یہ بتائے ہوئے اعمال ہیں۔ یہ ایسے فائدے پہنچاتے ہیں کہ آپ لوگ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے کہ یہ کامیابیاں، یہ برکتیں، یہ رحمتیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اب 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پوری توجہ اور دھیان سے پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا کریم یا اللہ یہ میرے رب کی صفاتی نام ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے۔ جب یا کریموں کو کوئی بندہ پڑھتا ہے، کیونکہ یہ اس کا مطلب ہے ایک کرم کرنے والی ذات، تو رب کی ذات نظر کرم فرما دیتی ہے، اور جس بندے پر ایک بار نظر کرم ہو جائے وہ پورے زمانے کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی پورے زمانے کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو غیبی خزانوں سے پورا کرانا چاہتے ہیں، تو یا کریم یا اللہ کو صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کی ہر وہ ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ یا کریم یا اللہ کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اس بات کو آپ نے چھوٹا سا مت سمجھیے گا، لیکن آپ لوگ ایک بار ذہن میں رکھیں، چھوٹا موٹا صدقہ لازمی کرتے رہا کریں، چھوٹا موٹا صدقہ لازمی کرتے رہا کریں، چاہے وہ
ایک مٹھی آٹے کا ہی کیوں نہ ہو چیٹیوں کے لیے وہ ڈال دیں، لیکن صدقہ لازمی روزانے کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ کیا کریں۔ صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے، اور بلائیں بھی دور ہوتی ہیں۔ صدقہ دینے سے اللہ پاک کے لاڈلے بنتے ہیں، اللہ پاک کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا کریم یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا کریم یا اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد آخر میں پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آخری نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ بہت ہی خاص ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک کا ذاتی اور نبی پاک کا ذاتی نام ہے۔ یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ یا اللہ یا محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یا اللہ یا رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن یا اللہ یا محمد پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ یا رسول اللہ پڑھنا پسند کرتے ہیں، تو وہ یا رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، حرج نہیں۔ کمنٹ سیکشن میں سوال پوچھا گیا تو لہٰذا اس لیے میں آپ کو اس کا جواب ابھی دے رہا ہوں۔ اب یا اللہ یا محمد کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف آپ لوگوں نے 70 بار 70 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 70 بار آپ لوگ پڑھیں گے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھیں گے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ چھوٹا موٹا صدقہ ضرور کریے گا، اور میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، اللہ پاک آپ کے لیے بے شمار آسانی فرمائے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھا کریں کہ دعا اچھے انداز میں مانگا کریں۔ وظیفہ آپ نے صحیح طریقے سے کرا، اب دعا میں جلد بازی کر دیں اور رٹے رٹائے الفاظ بولنا شروع کر دیں، کیسے کامیابی ملے گی؟ وظیفہ کرنے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں، آپ لوگ اپنی زبان سے بولا ضرور کرا کریں۔ وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں نا، اتنی آوازیں بڑھے کہ آپ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ اسی طریقے سے دعا بھی منہ سے بولا کریں، کانوں سے سن لیا کریں۔ آپ لوگ یقین کریں، منہ سے دعا کریں، کانوں سے سنیں۔ اتنی غلطیاں آپ لوگ کریں گے نا، میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنی غلطیاں آپ لوگ کریں گے، آپ آزما کے دیکھیں آج، اتنی غلطیاں کریں گے، زبان بار بار لڑکھڑائے گی، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا آپ اللہ پاک سے دعا کس طریقے سے مانگتے ہیں، آپ کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ آج آزما کے دیکھیں، کمنٹ سیکشن میں جواب دیجئے گا آزمانے کے بعد۔ میں یقین سے کہتا ہوں اتنی غلطیاں کریں گے آپ لوگ خود بولیں گے کہ واقعی میں ہم سے بہت غلطی ہو جاتی ہے۔ غلطی ہمارے اندر ہوتی ہے، ہم دوسروں کے اندر تلاش کرتے ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔